السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غیر مقلدین اور بریلوی حضرات ما انا علیہ و صحابی کے تحت داخل ہیں یا نہیں؟ یہ میری بات یاد رکھیں، ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی کیا مطلب؟ ما انا علیہ دین مجھ سے پوچھو، و اصحابی اس کا مطلب صحابہ سے پوچھو۔ اگر جو بندہ جس عقیدے پر دین نبی سے لے، تشریح نبی کے صحابی سے لے، وہ اس میں داخل ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کا کوئی کام نام اس معاملے میں شامل نہیں ہے۔ جو آپ کے پیچھے پینافلیکس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ بیان کر رہے ہیں اور پیٹ کر کے کر رہے ہیں، تو عام انسان کیا کرے گا؟ جو اشتہار چھپوائے ہیں وہ نالیوں میں بھی جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ نالیوں میں گرنے سے بچے تو یہ غلط نکلتا ہے فلاں۔ میری دوستو، جو قرآن کریم کو کمر کرنا منع ہے نا، اس سے مراد ہے منہ پھیر کے چلے جانا، انکار کرنا، ورنہ کمر کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کمر کی ہوئی ہے۔ اگر یہ کمر غلط ہو نا تو کعبۃ اللہ میں بندہ یوں جائے اور یوں واپس ہو کہ اللہ کے گھر کو کمر نہ ہو، جیسے جاؤ ویسے الٹے پاؤں واپس آؤ، حالانکہ یوں جاتے ہیں اور واپس پہ پھر کے آتے ہیں ہم۔ تو پھر وہ کعبۃ اللہ کو کمر کیوں ہوئی ہے جس کو 1,24,000 انبیاء نے زیارت کی آگے؟ کمر کا یہ معنی نہیں ہے۔ اگر عزت کا یہی معنی ہے تو پھر نچلے یہ جو 10 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے تو نیچے والی منزل والے اپنے پاس قرآن نہ رکھیں کہ اوپر بھی لوگ رہتے ہیں، تو مسائل آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بڑا فرق ہوتا ہے۔ باقی پیچھے قرآن کریم کی حال لگی ہوئی ہے تو برکت کے لیے لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس طرف کمر کریں اس طرف کمر نہ کریں۔ یہ تو وہی حال ہے، ایک آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، کسی نے کہا قبلے کی طرف نہیں کرتے، حدیث سنا دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کمر کر لی، انہوں نے کہا جی قبلے کی طرف کمر نہیں کرتے، حدیث ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے دوسری طرف منہ کیا تو اس نے کہا جی ادھر پرانا قبلہ تھا بیت المقدس، شمال کی طرف منہ نہ کرو، اس نے کمر کر لی، ادھر منہ کیا تو اس نے کہا ادھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے مبارک ہے، ادھر بھی منہ نہ کرو۔ اس نے کہا مینو دس میں کنتے منہ کر کے موترا میرا تے موترا آ گیا، مینو میں منہ کنتے کرنے مینو اے تے دس رہا۔ تو ہمارے والا کا حال خراب ہو گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کیا سے کیا۔ اگلی بات، اشتہار چھپواتے ہیں، نالی میں جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جو چھاپتے ہیں بھی غلط کرتے ہیں، جو نالی میں پھینکتے ہیں بھی غلط کرتے ہیں۔ میں اس کا کبھی حامی نہیں ہوں، تو جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محرم مردوں سے پردہ نہیں کرواتا اور بیوی کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں بیوی ناپردگی کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ آپ نے اب مسائل والے سوال شروع کیے ہیں تو پھر ہضم بھی کرنا میرے جواب کو۔ یہ خاوند نہیں ہے، دیوس ہے، خاوند نہیں ہے، بے غیرت ہے، جس کو اپنی بیوی کی شریعت کے پردے کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اور میرا سلام ہے میری اس بہن کو جو پردہ کرنا چاہتی ہے، وہ چاہے تو اس خاوند سے جدائی اختیار کر سکتی ہے، اسلامی عدالت ہو تو وہ جدائی لے گی، ہو اس سے بیاہ کر کے اس کے ماں باپ نے دی ہے، محلے والوں کو بیاہ کر کے نہیں دی۔ اس دیوس کو حیا کرنا چاہیے، اور پھر بھی یہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے تو اس کے پاس گنجائش موجود ہے، چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے، نہ اگر نہیں علیحدگی اختیار کرتی تو جتنا گناہ سے بچنے کا اہتمام کر سکتی ہے اتنا ضرور کرے۔ ایک رضا خانی کا کہتے ہیں کہ جس فتوے میں دیوبند کو کافر کہا اور نہ ماننے والوں کو بھی کہا، اس کا حوالہ بتا دیں اور صفحہ نمبر بتا دیں۔ میرے بھائی، اس کتاب کا نام ہے حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ حفظ الایمان ہے ان کی، ان 2 کتابوں میں ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر۔ اور اس کا صفحہ کون سا ہے؟ 10 پبلشر چھپے ہوئے ہیں، کسی کا صفحہ کیا ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے آگے پیچھے آپ مولوی ہیں، اب صفحہ نمبر بدل بھی جائے تو بندہ حوالہ نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ ورنہ میں کہوں گا دوسرے پارے میں آپ کہیں قرآن کا صفحہ بتاؤ، تو قرآن کا آپ ڈھونڈ کے فہرست سے صفحہ نکال لیتے ہیں، تو حسام الحرمین کا بھی آپ صفحہ نکال لیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا